ہے آج کا یا کل آپ نے بھی سبق پڑھا تھا، اسی کے مطابق بیٹھا کرو، غیر حاضری نہ کرو۔ سبق جو پڑھتے ہو غور سے پڑھو، غور سے سنو، کوئی بات تم سے مخفی نہ ہو۔ شک پیدا ہوا، شرم نہ کرو، سوال کرو، پوچھو کہ اس حدیث کا کیوں مطلب یہ ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس چیز کا مراد کیا ہے۔ شک نہ کرو، شرم نہ کرو۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو، بغیر وضو مت پڑھو۔ بابرکت کتاب ہے، حدیث کی کتابیں جو پڑھتے ہو بابرکت ہو۔ کہتے جو آدمی حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے، جیسے لوگ موبائل سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ادھر سے کراچی بات کرتے ہیں، ادھر سے لاہور بات کرتے ہیں، اس کا دوست ہندوستان میں ہے، ادھر سے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کا دوست امریکہ ہے، ادھر سے اتنا چھوٹا بڑا ہے۔ یہ حدیث موبائل ہے۔ جب اس کا سبق تم پڑھتے ہو، سمجھو کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہو۔ کیوں؟ اس کی زندگی کے احوال ہیں، کچھ وہ ہے جو زبان سے، کچھ وہ اعمال ہیں جو آپ نے بدن کے ساتھ اس پر عمل کیا، کچھ احادیث وہ ہے جن میں آپ کی شکل و صورت کا بیان ہے۔ حدیث قولی ہو یا فعلی ہو یا حدیث شمائل کا ہو۔ شمائل وہ ہے شکل و صورت۔ جو حدیث پڑھتے ہو کہ بس سمجھو تمہارا گپ شپ، تمہارا کلام، تمہارا رغ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اس کی باتوں کو تم پڑھتے ہو۔ اور پیچھے مشکات میں بھی پڑھا تھا، ادھر بھی پڑھو گے۔ جب کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، سمجھو اللہ اور رسول کے ساتھ ہم کلام ہے۔ جیسے میں تمہارے ساتھ ہم کلام، تم میرے ساتھ ہم کلام، سمجھو اللہ اور رسول کے ساتھ ہم کلام ہے۔ اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شکر کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی توفیق دے۔ سب مریں گے، بادشاہ بھی مریں گے، یہ خیراتی وزیر بھی مریں گے، یہ سردار و نواب و مالدار یہ لوگ مریں گے، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب مریں گے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے والا نہیں مرے گا، معاذ یہاں سے بے ہوش ہوگا، اس کو قبر میں رکھیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، چوتھے آسمان میں رہے گا، وہاں بھی اس حدیث کا درس اور شغل برقرار رکھے گا۔ سنو، حوالہ ہے کتاب کا کوثر النبی۔ کوثر النبی اعلیٰ کتاب ہے حدیث کی، اس نے یہی لکھا ہے، اس نے بھی لکھا ہے۔ کیوں؟
کہ حدیث پڑھنے والے عالم ہوتے ہیں، عالم کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی اعلیٰ، عمل بھی اعلیٰ، گفتگو زبان سے بھی اعلیٰ، خدا و رسول کی باتوں کو بیان کرنے میں وہ سب سے اعلیٰ، وہ ہے نبی کا وارث۔ کوئی دولت مند نبی کا وارث نہیں ہوتا، کوئی بادشاہ نبی کا وارث نہیں ہوتا، کوئی وزیر مالدار سردار نواب نبی کا وارث نہیں ہوتا، لائق ہی نہیں ہے وراثت کا، وراثت کا لائق ہی نہیں ہے۔ مالدار ہے ٹھیک ہے، مالدار نبی کا وارث نہیں ہے، سردار ہے ٹھیک ہے، سردار نبی کا وارث نہیں ہے۔ نبی کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نبی کے ساتھ مشابہت ہو، یہ ہے۔ غریب ہو، غریبوں کی اولاد ہو، فقیر ہو، فقیروں کی اولاد ہو۔ یہاں تم حدیث جو پڑھتے ہو، سارے پاکستان میں جاؤ، 50,000 مدرسے ہیں، سب میں دور حدیث تو نہیں ہے، کم سے کم 4,000 مدرسوں میں دور حدیث ہے۔ تو 4,000 مدرسوں میں جب دور حدیث ہے، آپ سمجھو وہ 4,000 مدرسوں میں کم سے کم 2-3 لاکھ آدمی دور حدیث پڑھنے والے ہیں۔ یہ ان کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، یہ نبی کا کلام سنتے ہیں، نبی کا کلام یاد کرتے ہیں، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، نیت بھی صحیح، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، گفتار بھی صحیح، رفتار بھی صحیح۔ لہذا آپ لوگ اپنے آپ کو ایسا طالب مت سمجھو، آپ لوگ بازار میں مت جاؤ، جب جاؤ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو مت دیکھو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، گانا مانا مت سنو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، غلط بات نہ کرو، اپنے پاؤں کا حفاظت کرو، نیک جگہوں میں جاؤ، پاؤں رکھو، جو بری جگہ ہے، بد جگہ ہے، بدکار لوگوں کی جگہ ہے، وہاں مت جاؤ، ہاتھوں کی حفاظت کرو، اچھی چیزوں کو ہاتھوں کے ساتھ پکڑو، بری چیزوں سے پرہیز کرو، احترام کرو، سبق پڑھتے ہو غور سے پڑھو، پھر شک آیا اس پر سوال کرو، بعد میں اس کو مطالعہ کرو، آپس میں تکرار کرو، تکرار ادھر کرو، مطالعہ ادھر کرو۔ اس بڑی کتاب کو جب اٹھاؤ گے بغل میں، روزانہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہر حال پیش آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی راستے میں ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ یہ کتاب تمہارے ہاتھوں سے گر جائے، اور اپنے حجرے میں جب رہتے ہو، اس کتاب کو جب رکھتے ہو سکتا ہے کہ سوتے وقت پاؤں اسی طرف کرو جہاں یہ کتاب ہے، یہ کتاب لائق نہیں ہے اس کا، اس کے طرف پاؤں کرو، ادھر کوئی سوتا نہیں ہے، پاؤں پھیلاتا نہیں ہے، کوئی جھگڑا و فتنہ و فساد بھی نہیں ہے، غور سے یہاں مطالعہ کرو، غور سے یہاں دیکھو، دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، یہ حدیثیں سب تمہاری ہے، اس حدیث کا مطالعہ کرو تمہاری مرضی، اس کا مطالعہ کرو تمہاری مرضی، اس کا مطالعہ کرو تمہاری مرضی، سب تمہاری مرضی پر موقوف ہے۔ اور نیت خالص کرو، خالص نیت کرو۔ تم نے پڑھا تو مشکات کے 33 صفحہ میں اس جگہ میں
یہ ورق نہیں، اس صفحے میں مشکات پڑھا ہے کتاب العلم میں کہ قیامت کے دن 3 آدمی دوزخ میں جائیں گے، سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا ایک سخی کا جس نے مال دیا ہے خدا کی راہ میں، ہمیشہ سخاوت کیا ہے، دوسرا مولانا صاحب کا کہ جس نے قرآن و حدیث پڑھا ہے، مولانا دیکھو دوزخ دیکھو، اور ایک شہید کا جس نے میدان جہاد میں شہادت حاصل کیا ہے۔ کتنے بڑے رتبے ہیں، کتنے بڑے رتبے ہیں۔ اللہ و رسول کے قرب اور اللہ و رسول کے خوشی کا بڑا رتبہ ہے۔ سخی کو دوزخ میں جانا بڑا افسوس ہے، عالم کا دوزخ میں جانا صبح شام بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد پڑھا اور پڑھا ہے، دوزخ میں گیا، یہ بہت افسوس ہے۔ شہید جس نے اپنے خون بہایا، افسوس ہے۔ یاد ہے مشکات؟ بس مشکات دار تخ ادھر رکھو ایک مشکات، کبھی مشکات کی کوئی حدیث ہو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے سخی جان تم نے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، 1,00,000 روپے خرچ کیا روزانہ، 50,000 روپے خرچ کیا روزانہ، ایک دن میں اتنا مال خرچ کیا، کیوں خرچ کیا؟ وہ کہتا ہے یا اللہ اس کا رضا دفار آپ کی رضا کے لیے، کہتے جھوٹ بول، جھوٹ بول۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات، مجھے تمہارے دل کا حال معلوم نہیں ہے، تم کو اس کے دل کا حال معلوم نہیں ہے، اس کو اس کا دل کا حال معلوم نہیں ہے، بیوی کو شوہر کے دل کا معلوم نہیں ہے، شوہر کو اپنی بیوی جان کا دل کا حال معلوم نہیں ہے، باپ کو بیٹے کا دل کا حال معلوم نہیں ہے، بیٹے کو باپ کے دل کا حال معلوم نہیں ہے، استاد کو شاگرد کا دل کا حال معلوم نہیں ہے، شاگرد کو استاد کے دل کا معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا معلوم ہے، ہر ذرہ کا معلوم ہے، انسان ہو حیوان ہو، درخت ہو مٹی ہو، پہاڑ ہو اور کوئی چیز ہو، دنیا ایک ایک ذرہ دنیا کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، علی کل شیء قدیر۔ تو اپنی نیت کو خالص رکھو، وہ حدیث بھی پڑھو گے، مشکات میں بھی پڑھا تھا، یہاں بخاری میں پہلی حدیث ہوئی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو دنیا حاصل ہے، جو کسی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے وہی عورت اس کو حاصل رہے گی، جو کسی کی ملاقات کے لیے ہجرت کیا ہے اس کو ملاقات حاصل ہوگی، جو کھانے کے لیے روٹی ہڑپ کرنے کے لیے ہجرت کیا ہے اس کو روٹی کا گولا ملے، جو ایک سیب کے دانے کے لیے ہجرت کیا ادھر سے وہ کچرا گیا ہے، اس کو جس چیز کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو وہی ثواب ملے گا۔ تو سخی سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اتنا مال کیوں خرچ کر دیا؟ یا اللہ تمہارے رضا کے لیے غریبوں کو دے دیا۔ کہتے بے شرم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے سخاوت کیا کہ لوگ تم کو کیا کہے یہ بہت بڑا سخی جان ہے، یہ بہت بڑا سخی جان ہے۔ تم نے لوگوں کی خاطر مال خرچ کیا تھا، اللہ کی رضا میں مال خرچ نہیں کیا تھا۔ اس کو لے جاؤ دونوں۔
ادھر سے حدیث میں ہے کہ ایک دانہ گندم کا اتنے چھوٹا سا، ایک دانہ کھجور کا اتنا دانہ سے ہے. اسی بخاری مسلم میں پڑھو گے حدیث. جو ایک دانہ کھجور کا اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرے گا، نیت اس کا خالص ہے، ریا نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسے یہ پہاڑ پر. بس کھجور دیکھو اور یہ پہاڑ کا ثواب دیکھو. اس چھوٹے کھجور کو کس نے اتنا بڑا بنایا؟ ہاں، نیت کے اخلاص نے، کہ نیت صحیح تھا. ہاں، پہاڑ جتنا عمل کیا تھا، غر اور پہاڑ جتنا عمل کیا تھا دوزخ میں چلا گیا. اس بڑے عمل کو کس چیز نے باطل کیا؟ ہاں، بدنیتی نے. بدنیتی سے بڑا عمل ضائع ہوا، نیک نیتی سے چھوٹا عمل پہاڑ بن گیا. اور اس سارے جہان میں پہاڑ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا بخاری. یہ سارے جہان میں اتنے سمندر بڑے نہیں ہیں جتنا بخاری. اس سارے جہان میں کوئی چیز اتنا بڑا نہیں جتنا یہ بخاری. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن حکیم کے بعد سب سے بڑی صحیح کتاب یہی ہے. اس کا بڑا مقام ہے. اس کا بڑا اصل کتاب کا نام ہے الصحیح الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. دا سے اجدا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے. ہاں، الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. چونکہ بڑا نام تھا، اس بڑے نام کو کوئی یاد نہیں رکھ سکتا، مختصر کر دیا لوگوں نے. صحیح البخاری، بخاری کی کتاب صحیح. صحیح کا معنی آپ نے پڑھا ہے، حسن کو پڑھا ہے، ضعیف کو بھی جانتے ہو، شاذ کو بھی جانتے ہو، منکر کو بھی جانتے ہو، مرسل حدیث جانتے ہو. حدیث کے سارے اقسام آپ کو معلوم ہے، تو یہ صحیح کتاب ہے. صحیح کتاب ہے. دیکھو تو بہت بڑی کتاب ہے. دیکھو، ایک یہ، ایک اس کا دوسرا جلد دیکھو کتنا بڑا ہے. کھیلو سے زیادہ ہے، 2 کھیلو ہے. اس کے ورقوں کو دیکھو، اتنا. اصل کتاب یہ ہے. باور کرتے ہو آپ؟ دونوں جلد یہ ہے. کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ بخاری. جلد اول بھی یہی ہے، جلد دوم بھی یہی ہے. اور اس میں حدیث کتنے بیان ہیں؟ یہ 2230. 2200. تو ہمارے پاس اتنا بڑا کیوں ہے؟ اصل میں تو یہی ہے، بچہ ہے. 2230 حدیثیں ہیں، بہت چھوٹی کتاب ہے. دونوں جلد یہی ہے، اور ہمارے پاس ہے اتنا بڑا. تو ابھی آپ کو بتاؤ، دنیا میں احادیث، قرآن حکیم کو تو چھوڑو، قرآن حکیم کو ہم نے پڑھنا بھی نہیں ہے ادھر. اور قرآن حکیم میں سند بھی نہیں ہے. حدثنا فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان، وہ بغیر سند کے ہے.
وہ جامع ہے، وہی جہلی ہے، پیچھے آئے گا وہی کا بیان آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حدیث وہی ہے خفی ہے، وہی کے اقسام ہے ساتھ، وہ بھی پیچھے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری نے حدیثوں کو تکرار کیا ہے، ترمذی میں تکرار نہیں ہے۔ ہاں خال 100 حدیثوں میں اگر ایک جگہ کوئی تکرار آیا ٹھیک ہے، نہیں تو تکرار نہیں۔ مسلم میں بھی تکرار نہیں ہے سوائے ایک باب کے، مسلم کے ایک باب میں تکرار ہے، ایک حدیث کو 2 سلویشت 2 بار بیان کیا ہے امام مسلم۔ حدیث ایک ہے، سند بدل ہے، اور محدثین سند کا اعتبار کرتے ہیں، متن کا اعتبار نہیں کرتے۔ فقہائے کرام جیسے ہدایہ کلب قدوری وغیرہ، فقہائے کرام حدیث کے متن کا اعتبار کرتے ہیں، سند کے اعتبار۔ حدیث کے ایک متن ہے، حدیث کے ایک متن ہے، الاعمال بالنیہ، بس لاجاؤ حدیث الاعمال بالنیہ، حدیث ایک ہے نا، لیکن اس کی سند ہے 200، سند ہے اس کے، تو محدثین اس کو کتنے حدیث شمار کرتے ہیں؟ 200۔ الفاظ ایک ہے، سند 200 ہے، تو محدثین سے پوچھو یہ کتنے حدیث ہے؟ کہتے 200 ہے۔ فقہا سے پوچھو، ہدایہ والا سے پوچھو یہ کتنے حدیث ہے؟ کہتے ہیں ایک۔ انہوں نے حدیث کے متن کو دیکھا، سند کو لحاظ نہیں ہے تو متن ایک ہے تو حدیث ایک ہے۔ انہوں نے سند کا لحاظ کیا، متن کا لحاظ نہیں کیا، تو سند 200 ہے تو اس کو حدیث 200 پہنچا۔ اس وجہ سے محدثین کے نزدیک حدیث زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ سند زیادہ ہے تو حدیثیں بھی زیادہ ہے۔ تو سنے ہیں اور پکی بات ہے کہ دنیا میں حدیث 10 لاکھ ہے، سند کے اعتبار سے۔ سند دیکھو تو حدیث کتنے ہیں؟ 10 لاکھ ہے۔ سند کو چھوڑ دو، صرف متن کو دیکھو تو تمام دنیا میں وہی 10 لاکھ حدیث، کیا 4000 حدیث رہ جائے گی۔ ابھی اگر آپ سے کوئی پوچھے گا مولوی صاحب دنیا میں کتنی حدیثیں ہیں، تو تم پوچھو سند کے اعتبار سے 10 لاکھ ہے، متن کے اعتبار سے کمتی ہو گئی ہے نا۔ تو یہاں سند ہے، ایک دوسرا بھی سند ہے، ادھر سند نہیں ہے، صرف متن ہے، متن ہے۔ ہاں کسی کو یقین آتا ہے کہ یہ 2 کتابوں کا ایک کتاب ہے؟ نا، یقین نہیں آتا۔ کیوں؟ ادھر سند نہیں ہے، صرف متن ہے، اور ادھر متن و سند دونوں ہے، اس وجہ سے حدیث لمبی۔ یہ ایک فرق کہ حدیث متن کے اعتبار سے 4000 ہے اور سند کے اعتبار سے 10 لاکھ، 10,000 نہ، 10 لاکھ، 10 لاکھ اور بغیر سند کے 4۔ اب بخاری میں حدیثوں کو فتاویٰ کے ساتھ سند بے سند دیکھو، 9,292
9,292 9,200 ان سندوں کو چھوڑ دو، فتاوا کو چھوڑ دو، اقوال کو چھوڑ دو، وہ بات کش نکال دو ان کو، تو پھر صحیح سند کے ساتھ رضی رہی کہ 7,275 7,200۔ اب سند کو بھی ختم کرو، سگئے سند مشکات میں سند ہے، ہاں صرف صحابی کا نام ہے، مشکات میں سند ہے صرف صحابی کا نام ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سند نہیں ہے۔ تو اگر بخاری سے سند نکالو، ایک حدیث کے سند میں 10 آدمی ہے، ایک حدیث کے سند میں 9 آدمی ہے، ایک حدیث کے سند میں 8 آدمی ہے، ایک حدیث کے سند میں کبھی 5 آدمی ہے، کبھی 6 ہے، کبھی 7 ہے، وہ باسا نکالو سندوں تو حدیثیں کتنے رہ جائیں گی؟ 2,230 2,230 13,080 وہ یہ ہے۔ تکرارات کو بھی ختم کرو۔ ایک حدیث کو اس نے یہاں بیان کیا ہے 21 مرتبہ، یہ وہ 20 بات، تو اس کو ایک حساب کرو تو کتنے کی کمی آئی؟ 100 ایک حدیث کو بیان کرتا ہے 20 بار، ہاں اس کی عادت ہے، اس کی عادت ہے 20 دفعہ ایک حدیث کو بیان کرتا ہے، تو تم ایک شمار کرو تو کتنے رہ جائیں گے؟ ایک، کتنے ختم ہو گئے؟ 19۔ ایک حدیث کو بیان کرتا ہے 20 مرتبہ، تم نے ایک لے لیا تو 19 ختم ہو گئے۔ 21 حدیثوں میں ایک لے لو، 20 ختم۔ 20 حدیثوں میں ایک لے لو، 90 ختم، ہاں 19 ختم۔ 19 حدیثوں میں ایک لے لو، 18 ختم۔ ہاں اس وجہ سے یہاں حدیثیں کتنے ہیں؟ 2,230 ہے۔ جس حدیث کو اس مبارک نے 21 مرتبہ بیان کیا، اس نے اس کو ایک دفعہ بیان کیا۔ جس حدیث کو اس نے 20 دفعہ بیان کیا، اس نے اس کو ایک دفعہ بیان کیا، 19 ختم۔ جس حدیث کو 19 جگہ بیان کیا، اس نے ایک بیان کیا، 18 ختم۔ جس حدیث کو 18 بیان کیا، اس نے ایک لے لیا، ہاں 17 ختم۔ اس وجہ سے حدیثوں کم سو، کتابوں کچھ نہیں سو، حدیث کم سو، کتاب اسم چلو مس۔ اب صحیح بخاری کے کل احادیث کتنے ہیں؟ 200۔ خوش ہو جانا، پریشان نہ ہو جانا، ایک ایک حدیث کو دا پخلا نظر توایم دا دغه سے واقعہ ببینی خود باغش پاپر نہیں تینش خانوش ہے، خود ہم کو معلوم ہوگا۔ ایک حدیث کو ادھر بیان کرے گا، پھر بیان کرے گا، پھر بیان کرے گا، پھر بیان کرے گا، پھر جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ ہے؟ ہاں یو دیش سیو یک 31 مرتبہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار ہے، تکرار ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ہے، سورہ مرسلات میں ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، کتنے مرتبہ ہے؟ 10۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے تمہارا مختصر صورتحال کتابوں کے بارے میں۔ اب بخاری میں 4000 باب ہیں،
یہاں سفیدوں سے دیکھو، سارا بابی باب، بابی باب. پھر سفید دیکھو کتنے باب ہے حساب سے زیادہ. سفید چار کو دیکھو کتنے باب ہے، ہر لکیر یہ وہ باب دی، ہر لکیر سے باب ہے. سفید 5 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 6 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 7 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 8 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 9 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 10 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 11 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 12 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 13 کو دیکھو باب ہی باب ہے. سفید 14 کو دیکھو باب ہی باب. یہ ایک جلد کا. اب دوسرے کتنے صفحہ بابوں میں گزرے؟ 14. اب جلد 2 میں آؤ، یہی حال ہے. ایک صفحہ کو دیکھو باب ہی باب ہے، دوسرے صفحے کو دیکھو باب ہی باب ہے. 14 صفحے ہے گرد بابو ندی، کل بابو 4 تو اس وجہ سے اس میں باب زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ ہر حدیث کے لیے باب قائم کرتا ہے. ہر حدیث کے لیے ایک باب ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کے لیے حدیث ایک کے باب 2 ہے، اس لیے باب زیادہ ہو گئے 4000. کتاب 88 ہے. التعطیہ 88. کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارت، کتاب الغسل، کتاب الوضو، کتاب التیمم علی ھذا القیاس. تو کتاب ہے 88. 8 عطیہ 88 اور باب ہے 400. ہر باب میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہے. کبھی ایک باب میں 2 مسئلہ بیان کرتا ہے، کبھی ایک باب میں 3 مسئلہ بیان کرتا ہے، کبھی ایک باب میں 4 مسئلہ بیان کرتا ہے. دریا ہے، کتاب نہیں ہے، دریا ہے. ہاں یہی وجہ ہے 10 لاکھ حدیثوں میں سند والے، بغیر سند 4000 حدیثوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بہتر، سب سے زیادہ صحیح یہی ہے. اس میں کوئی حسن نہیں، ضعیف اخبل پزائی. ضعیف تھے نا جگہ رہے وہ، حدیث حسن بھی اس میں نہیں. حدیث حسن وہ ہے کہ صحیح سے ذرا نیچے ہے کہ 7، صحیح غن میں 6، لیکن ضعیف نہیں ہے. ضعیف نہیں ہے، درمیانی ہے. یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، اور یہ ضعیف ہے. حسن حدیث ضعیف سے اوپر ہے، صحیح سے نیچے ہے. تو صحیح کا اس کے ساتھ رشتہ داری ہے. ہاں رشتہ داری ہے. اس کو ذکر نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، نہ یہ نہ مسلم. حالانکہ حدیث حسن عیبدار نہیں ہے، محض یہ ہے صحیح والا تھا لنگوٹا دے باندھے نستا، صحیح والا دستار رفعی تھا، ذرا نیچے ہے، لیکن ضعیف میں داخل نہیں ہے. ضعیف میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چھوٹا سا عیب آ گیا نا. کچھ نے پکش پیداس مچ تو اردو ہے، بس پیدا مسیح تھی تھا کہ صحیح سے ذرا نیچے ہو گیا، بیان نہیں کرے گا کوئی نہیں بیان. صلاۃ تسبیح جانتے ہو؟
کبھی پڑھتے بھی ہو یا نا؟ ہاں، ہر جمعے کو صلاۃ تسبیح پڑھتے ہو؟ صلاۃ تسبیح جس حدیث سے ثابت ہے، ترمذی میں دیکھو وہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں دیکھو صلاۃ تسبیح کی حدیث موجود ہے، نسائی میں دیکھو صحیح صلاۃ تسبیح کی حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں دیکھو صلاۃ تسبیح کی حدیث موجود ہے، بخاری میں دیکھو نام و نشان نہیں، مسلم میں دیکھو صلاۃ تسبیح کا نام و نشان نہیں. کیوں؟ فاغ سند صلاۃ تسبیح ثابت دی اغا اسند صحیح سکت دی امو سند حدیث ثابت ہے. ہاں، صحیح کو حدیث صحیح نہیں، صحیح سے نیچے ہے، صحیح سے نیچے حدیث حسن ہے. اور حدیث کے اقسام آپ پڑھ چکے وہ آپ کو معلوم ہے، صحیح لنفسہ، صحیح لغیرہ، حسن لنفسہ، حسن لغیرہ، ضعیف. پھر اس کے بعد ضعیف کے درجات دو ہویا، افتاد دو، یہ سب آپ نے پڑھا ہے اور آپ کو معلوم ہے. تو بخاری کی یہ عادت ہے، یہ کمال ہے کہ کوئی حدیث اس میں ضعیف نہیں. ضعیف تو چھوڑو، حسن کے درجہ والا حدیث بھی اس میں نہیں ہے، اس کی حدیثیں سب صحیح ہے، صحیح ہے حدیث. راوی مسلمان ہے، راوی حق گو ہے. ہاں، سیاست دان نہ دی دلتا ایوہ دروغ ہوئے، التا بل دروغ ہوئے، التا سڑک باندھ درہم دروغ ہوئے، التا بازار تے رسیل ملا دی مولوی ہے، سیاسی داری بیدرول سڑک، یہ بیدرول سڑک، سیاست بغیر جھوٹ کے ہو سکتی ہے؟ سوک رشتہ آئے راگا سیاست کوالیس ہمیشہ راست پائے سیاست کرنے کے. جیسے چائے بغیر پتی کے نہیں بنتی، سیاست بھی بغیر جھوٹ شریف کے نہیں بنتی. خواب خواب خبر سب کے لکی کھجے کے یہ تذراز تو کے لٹر کے چوٹ کے. تو یہ حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، یہ دین ہے. اس حدیث کو جب پڑھتے ہو، جیسے ابتدا میں بتایا، تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہو. واہ واہ، ہاں کتنی بڑی سعادت ہے. اہل الحدیث طویلۃ اعمارہم، جو حدیث کی شوق رکھتے ہیں ان کی عمر کو اللہ اضافہ کرتا ہے. اہل الحدیث طویلۃ اعمارہم ووجوہہم بدعاء النبی منظرہ، اور ان کے چہرے چمکدار ہوتے ہیں. ہاں، وسمعت من بعض المشائخ انہم ارزاقہم ایضا بہ متکثرہ، کہ جو حدیث پڑھتا ہے پڑھاتا ہے ہمیشہ اس کا رزق کبھی کم نہیں، اس کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. آ گیا سمجھ میں؟ تو ترجمۃ الباب، باب توائی ترجمۃ الباب، اس باب سے کبھی ایک حدیث ثابت کرتا ہے مسئلہ، کبھی دو مسئلہ ثابت کرتا ہے، کبھی تین مسئلہ، کبھی چار. دلیل کے لیے کوئی آدمی ہو، دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تم کہتے ہیں یہ کتاب میری ہے تو گواہ لاؤ. ہاں، حدیث کی سند دا گواہان دی، یہ گواہ کا گویا کہ راوی کیا وانا ہے. راوی کا کیا مطلب ہے؟ یہ راوی بھی گواہ ہے، یہ بھی راوی گواہ ہے، یہ بھی گواہی ہے، یہ بھی گواہی دیتا ہے، یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا. تو حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں یہ سب گواہی دینے والے. ہاں، گواہی میں شرط ہے کہ ایسا آدمی ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، منافق نہ ہو، کافر نہ ہو،
حرام خور نہ ہو، سود خور نہ ہو۔ قاضی کی عدالت میں ہدایت میں آپ نے پڑھا تھا، جب قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، تو قاضی کیا کہے گا؟ گواہ راوڑ، گواہ تو لایا گواہ، یہ گواہ لایا۔ اب قاضی لوگوں سے پوچھے گا دا گواہ رشتہ گواہ دی یا خپل مخدایش دا راستے نہ تو گواہ سیا تے نامون گج کے۔ ہاں جب دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ اچھا گواہ ہے تب قاضی اس کو قبول کرے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ 200 روپے اس کی قیمت ہے کہ یہاں بغیر گواہی کے قاضی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہاں تم دین پڑھتے ہو، ایک حدیث ہے اس سے وضو ثابت ہوتا ہے، ایک حدیث ہے اس سے نماز ثابت ہوتی ہے، ایک حدیث ہے اس سے عمرہ ثابت ہوتا ہے، ایک حدیث ہے اس سے حج ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ یہاں راویوں کا اعلیٰ درجے کا راوی ہونا ضروری ہے، ایسے راوی ہو کہ اس راوی میں کوئی عیب نہیں۔ مشکات میں پڑھا تھا یا نا، ایک حدیث ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس قطار میں کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے ایک حدیث بیان کیا، یہ ہے ہم نے دیکھا اول رائی میں سب شرط موجود ہے، متقی، پرہیزگار، مولانا غلام محمد ہزاروی ہے۔ دوسرے راوی میں دیکھا متقی ہے، پرہیزگار ہے، مفتی محمود ہے۔ تیسرے میں دیکھا متقی ہے، پرہیزگار ہے، مولانا فضل الرحمان ہے۔ تیسرے میں چوتھے راوی میں دیکھا متقی پرہیزگار ہے، مولوی عبدالشکور ہے جو ابھی شہید ہے۔ چوتھے راوی میں دیکھتا ہے متقی پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، مولانا عبدالرحمان ہے۔ پانچویں راوی میں دیکھا متقی ہے، پرہیزگار ہے، مولانا عبدالباری ہے۔ چھٹے راوی میں دیکھا متقی پرہیزگار ہے، مولانا عبدالحکیم ہے۔ نویں راوی میں دیکھا متقی ہے، پرہیزگار ہے، سید محمد شاہ ہے۔ 10ویں راوی میں دیکھا متقی پرہیزگار ہے لیکن کھلا کھلا دروغ وائی، کھلا کھلا بچی۔ تو حدیث کے سند میں کتنے آدمی ہیں؟ 10 کے اندر ایک میں عیب پیدا ہوا، 9 بغیر عیب کے ہیں۔ کیا کہتے ہو اس حدیث کو؟ ضعیف۔ منطق میں ہم کہتے تھے للاکثر، یہاں للاکثر حکم کل نہیں چاہتا ہے، للاقل حکم کم۔ 9 راوی اعلیٰ درجے کے ہیں، 10ویں راوی میں تیرے ایسا عیب پیدا ہوا، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ راوی ہے 5 لاکھ، حدیث ہے 10 لاکھ، راوی ہے 5 لاکھ۔ ادھر بخاری میں ابتدا میں آپ کو بتایا تھا 9,992 راوی، اس سے کم کیا 7,275، اس کو بھی کم کرو، کیا بناؤ 2,230، پدا 2,209 کے یو دا سے راوی نست چی خاشا عیب پکشے بھی داتے چی اسی اندر راوی اسم افکو در را سوٹی عیب اس مرے سب متقی، سب پرہیزگار، بے حد۔ ترمذی ایسا نہیں ہے۔ حدیثوں میں صحت کے اعتبار سے پہلا درجہ بخاری، دوسرا درجہ مسلم، تیسرا درجہ نسائی، چوتھا درجہ ابو داؤد،
5واں درجہ ترمذی، اگرچہ مشہور ہے ترمذی مگر 15 درجے میں 25 کو درجے میں ہے. کیوں؟ اس میں گڑبڑ راویان دروغ والا بخشے دے رہا قرآن بخشے دے. ہاں اس کے راوی گڑبڑ ہے، ان میں آئے بھائی، اس لیے اس کا درجہ حدیث کے طبقات میں 5واں ہے. پھر ابن ماجہ ہے، اس کے راویوں میں اس سے بھی زیادہ عیبدار ہیں. بخاری اول درجے میں اس لیے ہے اس کے کسی بھی راوی میں عیب نہیں ہے. مسلم اس لیے ہے نمبر 2 میں کہ اس کے راویوں میں بھی کوئی عیبدار نہیں ہے. نسائی میں نمبر 6 ہے، معجرج کم تھوڑا سا گزارا خاشا، ہاں جھوٹ والے راوی ہے، بے عمل راوی ہے. ابو داؤد کا بھی یہی حال ہے، اس میں بھی اتنا سا ہے. اور ترمذی کا بھی درجہ خامس ہے، اس میں اتنے راوی ہیں جھوٹ والے، کمزور، ضعیف. ہاں اور ابن ماجہ آخری درجے میں ہے، اس کے اندر ضعفاء اتنے زیادہ ہیں. تو کسی حدیث کی سند میں اگر ضعیف راوی ہو تو حدیث کیا ہو جاتی؟ امام بخاری کی عادت ہے حدیثوں کو تکرار کرنا. تکرار کو کرتا ہے مگر استاذ بدل دیتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، اس کا کمال. اس کمال کو کل انشاءاللہ آپ کے لیے بتاؤں گا کہ بخاری کے راویوں میں کیا کمال ہے. بخاری نے حدیثوں کو کس طرح نقل کیا ہے، بخاری نے حدیثوں کو کس طرح جمع کیا ہے. بخاری سوکھ دی کون ہے، ہاں پیدا کدھر ہوا، وفات کدھر پایا، خبر اس کی کہاں ہے. طے ہو گیا؟ آج بس اتنا کافی ہے. آپ کو اگر کوئی بات پوچھنا ہے بسم اللہ کرو، پوچھ. کوئی بھی بات میں شک ہو آپ کو. ہم غصہ والا آدمی نہیں ہے، 10 سیکشن ہم غصہ نہ کریں. ہاں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو بالکل تسلی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اس درس کو قائم رکھے، دائم رکھے. 8 مہینے تک اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے تاکہ اس کتاب کو پڑھے. اس کے جواہرات ہے، موتیہ ہے، خزانے ہیں. ہر حدیث ایک خزانہ ہے، ہر حدیث ایک درجہ ہے. نبی علیہ السلام کا قول ہے، پڑھا تھا اپنے کلام الملوک ملوک الکلام. ہاں بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے. بادشاہ خود انسانوں کا بادشاہ ہے، اس کی بات تمام دنیا کی باتوں کا بادشاہ ہے. یہ کلام الملوک ملوک الکلام کے مصداق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے اس کو پڑھنے کی، اس کا حق ادا کرنے کی. ہمیشہ پابندی سے پڑھے، وضو کے ساتھ پڑھے، نیت بھی بہتر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. تو وہ آپ کو بتایا، سخی بھی دوزخ میں گیا بدنیتی کی وجہ سے، شہید بھی دوزخ میں گیا بدنیتی کی وجہ سے، عالم بھی دوزخ میں گیا بدنیتی کی وجہ سے. یہ حدیث آپ نے مشکال کتاب میں پڑھا، صفحہ 23 تھے. تو اپنے نیتوں کو خالص کرو، اپنے عمل کو بھی خالص کرو. ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو، پابندی کے ساتھ سبق پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. جتنا عمل کسی کا مضبوط ہوگا اتنا علم اس کا مضبوط ہوگا. بے عمل سڑے تھا خدا تعالیٰ دا حدیث علم نہ ورکی. بے ادب بندر بے عمل بندر دا حدیث نہ علم حاصل کرنے نہیں. حدیث کا علم وہ آدمی حاصل کر سکتا ہے جو عمل والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق.
رحمت اللہ۔ یہ سب تمہیں دکھانے کے لیے لایا تاکہ تم کو یقین آ جائے